یہ ڈسٹرائے کرنے والا آپ سب کی بات تہذیب سماعتوں میں منصفین کی اجازت سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ تین دو ایک میں نے کہا تھا بات تہذیب سماعتوں میں۔ ایک سوگ سا سما ہے عرش بری پہ آج، صدر سی وقار دیکھا خدا نے، جب خدا عرش بری پر براجمان دنیا فانی کی طرف نظر کرتا اور دیکھتا ہے سرزمین فلسطین میں چلتے ہزاروں بے گھر مظلومین کو، ہاتھ میں چند اشیاء خرد و نوش، پشت پر موجود بستے میں چند کپڑے، دلچسپی سے خدا دیکھتا ہے یہ بچے جب اپنی ماؤں کے ساتھ مل کر خیام بناتے ہیں۔ اس ماں کی پرنم آنکھ آسمان کی جانب اٹھتی ہے اور ایک لہجے میں انسانی جارحیت جدید میزائلوں کی صورت میں قہر بن کے گرتی ہے۔ بہتا ہوا خون، بلند ہوتی صدائیں، ہر طرف بکھرا ہوا لہو انسانی، خدا کی نظر شمال کی جانب پھر جاتی ہے، مگر وہاں بھی سرزمین لبنان میں یہی قہر پایا جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر عرش بنی ہل جاتا ہے۔ ملائک بارگاہ ربانی میں حاضر ہوتے ہیں، وہی ملائک جنہوں نے تخلیق آدم کی گھڑی پہ تعجب اور خوف کا اظہار کیا اور یہ بتلایا تھا کہ تخلیق انسانی در حقیقت فتنہ اکبر کی ابتدا کا لمحہ ہے۔ یہ ملائک مظلومین کے واسطے خدا سے کسی مسیحے کی التجا کرتے ہیں۔ خدا اپنے محبوب کے لوگوں کی امت سے امید باندھے دوبارہ دار فانی پر نظر ڈالتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے عرب امارات میں، جزیرہ نما عرب میں، شام میں، کل عالم کے مسلمانوں میں، ڈھونڈتا ہے کسی مرد مومن کو، کسی مسیحا کو، کسی خالد ابن ولید کو، کسی صاحب انسانیت کو، کسی خواہشات کے تارک کو۔ بالآخر وہ امید باندھتا ہے عرض پاکستان کی نوجوان نسل سے، مگر اسے یہاں ملتے ہیں تو خواہش نفسانی کے پجاری، تناسانی میں دھسی ہوئی، بے پرواہی میں مبتلا نوجوان نسل جسے دنیا کے کسی کونے میں ڈھائے جانے والے ظلم و جبر سے کوئی سروکار نہیں۔ نگاہ ربانی لوٹ جاتی تھی۔ اس منظر کو دیکھنے والے ملائک مظلومین کی چیخو پکار کے جواب میں بے بسی سے دو چار بے اختیار چلا اٹھتے ہیں۔ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، ملائک کی یہ گہار اس تناسانی پہ ہے جو فکری پسماندگی، علمی فقدان، مذہب و تہذیب سے بغاوت کی اشکال میں نمایاں ہوتی ہے۔ یہ تناسانی محض فلموں اور گانوں سے محفوظ ہو کر کتابوں سے بے وفائی کا نام نہیں، بلکہ حقوق العباد سے فلسفیانہ بغاوت ہے۔ ہم اپنے دیوانوں پہ براجمان پنکھوں کی ہوائیں کھائیں گے جب تک آگ ہمارے گھر تک آ نہیں پہنچتی۔ صدر محفل، عمومی طور پہ تناسانی سے مراد حرکت سے گریز اور بے پرواہی کو لیا جاتا ہے، مگر اس پہ میرا یہ سوال ہے کہ اپنے مذہب کی باقیات کو تہس نہس ہوتا دیکھتے بھی تہذیب مغرب کی تائید کرتے رہنا اور حق کا علم بلند نہ کرنا تناسانی نہیں ہے؟ کیا ٹک ٹاک پہ 75,000 فلسطینیوں کی شہادت کی چشمدید گواہی دینے کے باوجود اپنے خاندان اور حلقہ احباب میں آواز بلند نہ کرنا، مظلومین کی مالی امداد بجا نہ لانا تناسانی نہیں؟ کیا یکے بعد دیگرے مسلمان ممالک کو مغربی جاہریت کا نشانہ بنتے دیکھ یمن، عراق، لبنان، سوڈان، شام اور کئی دوسری اقوام کی تاریخ جانتے بوجھتے بھی اہل مغرب کی ناپائیدار وعدوں اور معیشت سے مستفید ہوتے رہنا، خود مختاری کا تصور تک بھلا دینا تناسانی ہے یا خالد ابن ولید جیسے اسلاف کا طرز عمل؟ تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ضرورت حال یہ ہے کہ اس قوم کے نوجوان اپنی اخلاقی اور سماجی ذمہ داریوں کو سمجھ تناسانی اور بے راہ روی جیسی خرافات سے آزاد ہو کر غیرت و خودی سے خود کو مزین کر کے اس دنیا فانی کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں۔
تاکہ ہم اپنی اولادوں کے مستقبل کے بارے میں خوف کھانے کی بجائے انہیں مسرت کے ساتھ اس دنیا میں خوش آمدید کہہ سکیں، اور شاہ کونین کو روز جزا یہ بول سکیں کہ ہم تھے وہ آل ابراہیم، ہم ہی تھے وہ حسینی مسیحے، ہم تھے وہ علم بردار مارکہ حق، ہم ہی تھے وہ تارک تناسانی۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ آپ کی سماعت میں شکریہ۔ یہ دیا